آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کملا ہیرس نے ڈیموکریٹ پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار پارٹی رہنماؤں کی مطلوبہ تعداد کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ مطلوبہ حمایت حاصل کرنے کے بعد کملا ہیرس امریکہ کی 250 برس کی تاریخ میں بڑے پلیٹ فارم سے صدارتی الیکشن لڑنے والی پہلی غیر سفید فارم خاتون بن گئی ہیں اور جیت گئیں تو امریکہ کی پہلی غیر سفید فارم صدر ہوں گی۔ کملا ہیرس کو باضابطہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار اگلے ہفتے نامزد کیا جائے گا۔ تاہم ڈیموکریٹ پارٹی کے مطابق نائب صدر کملا ہیرس نے ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن کے 4000 سے زائد پلیجڈ ڈیلیگیٹس میں سے 3923 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر لی ہے، جس سے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار بننے کی اہل ہو گئی ہیں۔ جو بائیڈن کے صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے اچانک باہر ہونے پر ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بعض دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص صدارتی امیدوار بننے کے دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے جو اپنے حق میں 300 ڈیلیگیٹس کے دستخط حاصل کر لے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق تعزیتی پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے پر ترکیہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کو بلاک کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں انسٹاگرام موبائل ایپ کو بھی ناقابل رسائی کر دیا گیا ہے۔ انسٹاگرام بلاک کرنے کا حکم نامہ ترک انفارمیشن ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ ترکیہ نے انسٹاگرام بلاک کرنے کی وجہ واضح نہیں کی، تاہم ترک کمیونیکیشن حکام نے بدھ کے روز انسٹاگرام کو اسماعیل ہنیہ کی تعزیتی پوسٹیں بلاک کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ خبر دے رہے ہیں یہاں پر انسٹاگرام بلاک کرنے کے حوالے سے ترکیہ نے انسٹاگرام بلاک کرنے کے حوالے سے کوئی فی الحال وضاحت نہیں دی ہے۔ انسٹاگرام بلاک کرنے کا حکم نامہ ترک انفارمیشن ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ نے انسٹاگرام بلاک کرنے کی وجہ واضح نہیں کی، تاہم ترک کمیونیکیشن حکام نے بدھ کے روز انسٹاگرام کو اسماعیل ہنیہ کی تعزیتی پوسٹ بلاک کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ایران، لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا امکان، فرانس کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت، پولینڈ کا بھی شہریوں کو ایران، لبنان اور اسرائیل نہ جانے کا مشورہ۔ وزارت خارجہ پولینڈ کے مطابق سنگین صورتحال میں ان ممالک سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولش ایئر لائن نے لبنان اور اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ پولینڈ کا بھی شہریوں کو ایران، لبنان اور اسرائیل نہ جانے کا مشورہ۔ آپ کو یہاں پر خبر دے رہے ہیں ایران، لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی رہنما اور MNA شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے دستخطوں سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے۔ اعلامیے کے مطابق نوٹس پیریڈ کے دوران انضباطی کمیٹی نے محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی ضوابط کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ شیر افضل مروت کو متنازع بیانات دینے کے بعد جولائی کے مہینے میں پارٹی نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ شیر افضل مروت کی جانب سے شوکاز نوٹس کا جواب دیا گیا تھا، تاہم پارٹی نے ان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا، جبکہ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے کے معاملے سے لاعلم نکلے۔ کہا بطور پارٹی سربراہ ایسے کسی اقدام کی منظوری نہیں دوں گا۔ خبر شامل کریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر 7 اگست سے طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے مخصوص پنک بسیں دستیاب ہوں گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق یہ پنک بسیں تمام بڑے راستوں پر چلیں گی، دیہی علاقوں کو شہری مراکز سے جوڑ کر ان کے لیے سفر کو آسان اور محفوظ بنائیں گے۔ پنک بسوں کی دستیابی سے طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے مفت، محفوظ اور آسان نقل و حمل ممکن ہوگی۔ ذرائع محکمہ تعلیم کے مطابق ان ٹرانسپورٹ سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسلام آباد کے تمام بڑے روٹس پر پنک بسیں چلنے سے دیہی علاقوں کو شہری مراکز بشمول تعلیمی اداروں سے منسلک کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا مزید کہنا تھا کہ اس آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ نگرانی اور تشخیص یقینی بنائی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے اور جامع ترقی کو فروغ دینے کا پلان ہے۔ حکومت کا مہنگی یوریا درآمد کرنے کا فیصلہ، اربوں روپے کی سبسڈی کا بوجھ پڑے گا۔ 2 اگست کو ہونے والی ECC اجلاس کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں۔
ذرائع کے مطابق 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کی درآمد پر تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ یوریا کی فی 50 کلو بوری مقامی قیمت کے مقابلے میں 2,932 روپے تک مہنگی پڑے گی۔ یوریا کی درآمد کے لیے 5 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد کی سبسڈی درکار ہوگی۔ ذرائع کے مطابق UAE کی ویسٹ ٹریڈ انٹرنیشنل FZE کی کم سے کم بولی منظور کر لی گئی۔ درآمدی یوریا کے فی کے 50 کلو بوری کے لیے لینڈڈ کاسٹ کا تخمینہ 5,832 روپے ہے۔ فی 50 کلو بوری پر NFML کے 1,500 روپے اخراجات بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مقامی مارکیٹ میں یوریا کے فی کلو 50 کلو بوری کی کم سے کم قیمت 4400 روپے ہے۔ ECC نے کم سے کم قیمت پر موصول بولی کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یوریا کی پہلی کھیپ 16 اگست 2024 کو کراچی پہنچنے کا امکان ہے۔ حکومت کا ماہانہ 1 لاکھ روپے تک کی تنخواہوں پر انکم ٹیکس کی شرح میں نظر ثانی کا فیصلہ۔ انکم گروپ پر 2.5% ٹیکس جزوی یا مکمل واپس لیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم نے وفاقی معاشی ٹیم کو ٹیکس میں تبدیلی کا ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس کی شرح میں نظر ثانی کا مقصد تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ بجٹ میں 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 2.5% لگایا گیا۔ انکم گروپ پر 2.5% ٹیکس جزوی یا مکمل واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ ٹیکس ریلیف سے اس انکم گروپ کے افراد پر 40 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس میں کمی سے ہونے والے نقصان کو ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی سے پورا کیا جائے گا۔ اس ضمن میں جلد IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان کا فلسطین کی جدوجہد آزادی کے عظیم علمبردار اسماعیل ہانیہ کو خراج عقیدت۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور اتحادی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں بیرسٹر گوہر سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ لاہور، کراچی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد شہید اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پاکستانی قوم نے اسماعیل ہنیہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی فلسطین کی جدوجہد آزادی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسرت کرتا ہے۔ یہ ایوان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کرتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ایوان غزہ میں فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ مولانا مصباح الدین نے دعائے مغفرت کرائی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے آغاز پر جمشید دستی نے فلسطین زندہ آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھوگوال کے قریب ججز کی گاڑی پر حملہ۔ پولیس کے مطابق حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حملے میں تینوں ججز محفوظ رہے ہیں۔ شہداء پولیس اہلکاروں میں سپاہی عبداللہ اور سمد شامل ہیں۔ زخمی اور شہداء ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع روانہ کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گے، یہاں پر خبر دے رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہے۔ زخمی اور شہداء ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ شہداء پولیس اہلکاروں میں سپاہی عبداللہ اور سمد شامل ہیں۔ زخمی اور شہداء کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹانک میں جوڈیشل افسران کے قافلے پر حملہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں پشاور ہائی کورٹ میں اہم اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ نے IG خیبر پختونخوا اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل افسران کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ کے لیے IG اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم پیر کو پیش ہوں گے۔ اجلاس میں جوڈیشل افسران کی سیکیورٹی بڑھانے اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کے لیے حکومت پر زور دیا گیا۔ حکومت سے واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا، جوڈیشل افسران کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بارشوں کے پیش نظر شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا، کسی علاقے میں بارش کا پانی جمع نہ ہونے پائے۔ بلوچ کالونی ایکسپریس وے کے ساتھ نئے برساتی نالے کی وجہ سے یہاں زیادہ پانی جمع نہیں ہوا۔
اس موقع پر بلدیاتی افسروں نے بریفنگ میں کہا کہ شہر کے تمام انڈر پاسز سے معمول کی ٹریفک رواں دواں ہے، نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے۔ میئر کراچی نے ہدایت کی متعلقہ بلدیاتی عملہ فیلڈ میں موجود رہے، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت کا لاپتہ افراد کے حوالے سے خصوصی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی لاپتہ افراد کے کیسز کا جائزہ لے گی۔ کابینہ میں لاپتہ افراد سے متعلق 2 کمیٹیوں کی رپورٹ پیش کی گئی، جبکہ کچھ اہم سفارشات کو کابینہ نے منظور کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وفاقی کابینہ اجلاس میں لاپتہ افراد کے حوالے سے سپورٹ پیکج کا جائزہ لیا گیا۔ ہر خاندان کے لیے 50 لاکھ سپورٹ پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ لواحقین کو دی جانے والی رقم کسی قسم کا معاوضہ نہیں، یہ رقم لاپتہ افراد کے ورثاء کو بطور سپورٹ دی جائے گی۔ آج کابینہ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو 2 مختلف ادوار میں کیبنٹ کمیٹیز بنی اور ان کی رپورٹ مرتب کی نگران دور حکومت میں کیبنٹ کمیٹی فار مسنگ پرسنز نے، آج اسے پیش کیا گیا تھا اور اس کی جو کچھ سیلینٹ ریکمنڈیشنز ہیں، جو اس کی اہم سفارشات ہیں، اس کو کابینہ نے اپروو کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں۔ آج کابینہ نے جو امیجیٹ ایک سپورٹ پیکج ہے اسے کنسیڈر کرتے ہوئے جو چند فیصلے کیے ان میں یہ ہیں کہ ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ یہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، انسانی جان کا یا انسان کا کوئی معاوضہ نہیں۔ محمود خان اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی سرپرستی سے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی بانی پی ٹی آئی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ان کی نمائندگی کریں گے۔ میں نے رات ٹی وی شو میں کہا تھا کہ میری دانست میں یہ ممکن نہیں۔ میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ سوال آج قومی اسمبلی میں ملاقات میں پوچھا، ان کا جواب نفی میں تھا کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ خلوص سے آری سیاسی شعبدہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں۔ خواجہ آصف نے گزشتہ روز ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پہلے کہتے تھے کسی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کروں گا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہم تو سیاست میں مذاکرات کے حامی ہیں، یہ کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اب سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں گی یا نہیں۔ جن کندھوں اور بیساکھیوں پر بانی پی ٹی آئی آئے تھے اب وہ نہیں رہے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد آفس دوبارہ مل بھی گیا تو جانا پسند نہیں کروں گا۔ کے پی ہاؤس میں شام میں وزیر اعلیٰ کی جو مصروفیت ہیں وہ کوئی شریف بندہ ان کا پڑوسی نہیں بننا چاہے گا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت صوبے کے غدار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور گورنر کے اعصاب پر سوار ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے بغض اور حسد نے گورنر کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ سارے مسائل علی امین گنڈاپور حل کر رہے ہیں تو پھر گورنر کس مرض کی دوا ہے؟ گورنر بننے سے اب تک فیصل کریم کنڈی اپنی کارکردگی دکھائیں۔ دہشت گردی، بجلی بحران، بنو کرم سانحات پر منفی بیان بازی کے علاوہ گورنر نے اور کیا کیا؟ کراچی ضلع جنوبی کے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریڈ زون اور اطراف میں کسی بھی قسم کی ریلی نکالنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ریڈ زون میں 4 افراد سے زائد لوگوں کے جمع ہونے پر بھی پابندی ہوگی۔ ریڈ زون میں خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف علاقہ SHO کارروائی کرے گا۔ پابندی کا اطلاق 2 اگست سے 5 اگست تک رہے گا۔
आगे बढ़े आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। सस्ती बिजली की फराहमी किसी एक जमात का नहीं, पूरी कौम का मुतालबा है। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। एक जमात से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। 350 डैम बनाने के दावेदार ने 10 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। बिजली की कीमत कम किए बगैर बरामदात बढ़ सकती हैं, ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक के साफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का। दिन रात मुझसे, आपसे, अपने माजी की हुकूमतों से पूछता हूँ, उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने। उस 10 साल दौर में बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? कितनी उन्होंने वहाँ पर 1000 या 100 मेगावाट तो दूर की बात है, 15-20 मेगावाट का भी वो कौन सा डैम बनाया उन्होंने। तो सैल्यूट क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, मुझे उसका पूरा एहसास है। इसीलिए हमने 200 यूनिट्स तक जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, उनको अपने PSDP में से 50 अरब रुपए कट लगाकर हमने गरीब आदमी को, आम आदमी को, सार्फिन को प्रोटेक्ट किया है। पावर सेक्टर और FBR, ये दो वो इदारे हैं जो कि जिसमें हम सब सवार हैं। और अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता, और मुझे कोई शक नहीं कि सही क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे, तो फिर मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा ना खास्ता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।